رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن پاک کا جامع حصہ جس کی اساسی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ مختص ہے، اسی کے ضمن میں ہر جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حسین پہلو ترتیباً تدریجاً تعلیماً تربیتاً آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت جو حدیث اور دعا اللہ کے رسول کی آپ حضرات کے سامنے 3-4 جمعے پہلے پڑھی گئی تھی، اس کا جو آخری جملہ تھا خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اسی کی تکمیل کے طور پر گزشتہ جمعہ بھی کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے سبقاً اور تعلیماً بیان کی تھی کہ دنیا کی رسوائی اور عذاب
آخرت کی رسوائی اور عذاب سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے۔ 5 وہ اصول اگر آپ حضرات کو یاد ہوں یا امت مسلمہ ان کو اپنا لے، جو میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیے تھے، تو ان 5 اصولوں کی بنا پر انسان اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسوائی سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ آج کی نشست میں بھی 5 چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بالکل ان چیزوں کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے تاکہ گزشتہ جمعہ والی 5 چیزیں مزید اچھی طرح سمجھ آ جائیں اور اس کے دونوں پہلو ہمارے سامنے نکھر کر آ جائیں۔ گفتگو کا عیب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک سائیڈ بیان کرتا ہے اور دوسری سائیڈ بیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے عوام صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کر سکتی، اور اگر گفتگو کے دونوں پہلو کو بیان کیا جائے تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب خطیب کہتا ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، اس پر تو سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی کمال کی بات ہے۔ لیکن جب انسان کہتا ہے کہ قبر والے کچھ نہیں دیتے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کے گستاخ ہیں، حالانکہ قبر والے تو اللہ کے دوست ہیں، ہم ان کی ولایت بیان کرتے ہیں، ان کی خدائی نہیں بیان کرتے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال نہیں دے سکتا، تو اس میں اللہ کی شان اعلیٰ درجے میں بیان ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کا مقام بھی بیان ہوتا ہے، اور مسئلہ بھی اچھی طرح نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی جب بھی مانگو اسباب سے اوپر، ما فوق الاسباب، تو صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ اسی طرح میں نے گزشتہ جمعہ پہلا اصول یہ بیان کیا تھا کہ انعام یافتہ بندوں کی پیروی ضروری ہے۔ کس کی پیروی ضروری ہے؟ انعام یافتہ بندوں کی پیروی ضروری ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ انعام یافتہ بندوں کی پیروی ضروری ہے اور میں نے وہ انعام یافتہ طبقات آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت سے الگ الگ کر کے بیان کیے تھے کہ فلاں فلاں انعام یافتہ طبقات ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیجئے، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی ہمارے لیے لازم ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو جب انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کریں گے تو یقیناً ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اب معنی یہ بنتا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی طرح اس طرح چلو کہ تاکہ تمہارے دامن میں ایک گناہ بھی نہ ہو۔ ترک گناہ، ترک معصیت، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ وہ پہلا اصول ہے۔ ایک طرف انعام یافتہ لوگوں کی پیروی جب شروع کر دی تو پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا،
یہ اصل چیز ہے. جب تک امت مسلمہ امت محمد الرسول اللہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں کرے گی اس وقت تک وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اسی لیے قرآن پاک نے بڑی وضاحتی جملوں کے ساتھ ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو دنیا میں تم اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کماتے ہو ان کے بدلے میں تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، دکھ آتے ہیں. اور اللہ نے تو بہت سارے تمہارے گناہوں کی بدولت تم پر مصیبت نہیں بھی بھیجی، وہ تو بہت ساروں کو معاف بھی کر رہا ہے اور معافی کا قلم بھی چلا رہا ہے. ورنہ تم سب کے اعمال کو اگر اللہ دیکھتا تو اس دھرتی پر قیامت کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہوتا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ تو بہت ساری باتیں معاف کر رہا ہے، لیکن تمہارے اوپر جو مصائب آتے ہیں ان مصائب کو یوں نہ کہا کرو کہ اللہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، یوں نہ کہا کرو کہ وہ فلاں کے گناہ کی سزا ہمیں مل رہی ہے. مثال کے طور پر موجودہ دنوں میں جس مسلمان سے بھی بات کرو کہتے ہیں جی بس مسلمانوں کے لوگوں کے گناہ بہت ہیں. کبھی کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کا باغی ہوں. ہر آدمی دوسرے آدمی کو اللہ کی عدالت کا مجرم ثابت کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کی عدالت کا بڑا مجرم ہوں اور سب سے بڑا اللہ کا بے ادب، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کا باغی، عصیان کی زندگی گزارنے والا، اللہ کی معصیتوں کو اللہ کے سامنے لا کر اللہ کو دکھلا کر اللہ کے مقابلے میں اپنی زندگی گزارنے والا میں ہوں. جب مسلمان اپنے آپ کو مجرم نہیں سمجھے گا، دوسروں کو مجرم سمجھے گا، تو اس کا گناہ باقی لوگوں کے گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وما اصابکم، یہ جو تم مسلمان ہو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو تم مسلمان ہو ان تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. یہ خطاب مجھے ہے، یہ خطاب آپ کو ہے، یہ خطاب حضور کی امت کے ہر فرد کو ہے کہ اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی پیشین گوئیاں کی ہیں، ان پیشین گوئیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑی چیزیں بیان کی تھی. ایک تو یہ ہے کہ امت پر فتنے نمودار ہوں گے، نیا سے نیا فتنہ، نیا سے نیا مذہب، نیا سے نیا عقیدہ، نیا سے نیا مذہبی اسکالر، نیا سے نیا فلسفہ، اور ہر دوسرا آدمی اس کو لیے ہوئے، اس کا پیروکار بنے ہوئے اس کے پیچھے چلے گا. اور جی یہ بڑے زبردست ہے، انہوں نے جو اسلام کی تشریح کی ہے نا، یہ تشریح بڑی زبردست ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں اسلام کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام کی تشریح کے لیے میں نے اپنا حبیب محمد الرسول اللہ بھیجا ہے. اسلام کی تشریح وہ کر چکے ہیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وہ پورا قرآن، پوری شریعت، پورا دین صحابہ اکرام کے سامنے کھول کر بیان کر کے گئے ہیں. اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنی زندگیوں میں چار دانگ عالم
مشرق و مغرب، شمال و جنوب، آفاق عالم، تحت الصراط، عرش معلی، رسول اللہ کی ہوئی تشریح کا ایک ایک زاویہ پہنچا کر چھوڑا ہے اور پوری فضا میں اس کو گھما کر چھوڑا ہے۔ قیامت تک کسی نئی تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے تمہیں اگر دین پر چلنا ہوگا تو پھر وہی تشریح جو رسول اللہ کر کے گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نئے سے نئے فتنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عذاب زیادہ ہوں گے۔ کلی طور پر تو امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ میرے اللہ، جیسے سابقہ قوموں کو تو نے یک لخت ایک چیخ سے برباد کر دیا، پانی بھیج کر برباد کر دیا، پتھر مار کر برباد کر دیا، یا جبریل امین کو کہا اٹھا کر لے جا اور اوپر سے جا کر زمین پر پٹخ دے ان کو، ایسے کر کے یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسے نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ایسا تو نہیں کروں گا، لیکن ان کے ضلعوں میں، ان کی تحصیلوں میں، ان کے قصبوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے ملکوں میں، ان کے مختلف علاقوں میں عذاب بھیجوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمیں پوچھنے والا بھی کوئی ہے۔ اگر ان پر عذاب نہ آئے تو یہ شتر بے مہار بن جائیں گے، جیسے کہ آج کل مسلمان بنے ہیں۔ ہمیں کون ہے پوچھنے والا؟ ہم تو بڑے آزاد مسلمان ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے نا میں آزاد مسلمان ہوں، یاد رکھیے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ سے آزاد ہے، نہ اس کی ماں کوئی صحیح ہے نہ اس کا کوئی باپ صحیح ہے۔ مسلمان آزاد نہیں ہوتا ہے، مسلمان رسول اللہ کی غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسے پوچھنے والا اللہ ہوتا ہے، اس سے پوچھنے والے رسول اللہ ہوتے ہیں، اس سے پوچھنے والے صحابہ اکرام ہوتے ہیں، اس سے پوچھنے والے قیامت تک علماء امت ہوتے ہیں جو باقاعدہ نگرانی کرتے ہیں امتی کی۔ اور اگر کوئی کہے جی میں آزاد ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، مجھے کون ہے سمجھانے والا، مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا، میں تو ماشاءاللہ جب پیدا ہوا تو پی ایچ ڈی تھا اسلام میں تو اسی وقت سے پڑھ کر آیا ہوں، پڑھا ہوا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا فتنے ہوں گے اور عذاب آئیں گے۔ ان عذابوں سے اور فتنوں سے بچنے کا پہلا قانون کہ گناہوں کا چھوڑنا، گناہوں کا، چونکہ قرآن نے کہا وما اصابکم من مصیبت، اور حضرت زینب بنت جہش صلوات اللہ علیہا، پڑھو سارے صلوات اللہ علیہا۔ یہ کون ہے زینب بنت جہش؟ معلوم ہے؟ نور جہاں کون ہے؟ بتا دینا، پتہ ہے سب کو۔ شمشاد بیگم کون ہے؟ منی بیگم کون ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ اور زینب بنت جہش، کوئی کرے نا ہاتھ کھڑا، کون ہے؟ جس امتی کو اپنی ماں کا نام نہیں آتا وہ امتی کیسا ہوگا؟ یہ آج کل کے مسلمان ہیں جن کو اپنی ماؤں کے نام نہیں آتے۔ زینب بنت جہش رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ بولیے کون ہے؟ اب تو میں نے بتا دیا ہے، اونچا بولو سارے، اور جن کی زبانوں پہ فالج گرا وہ بھی بولو، یہ گونگے اور کلے بھی بولو۔ تمہاری زبان پر اگر حضور کی بیوی کا نام آیا تو ثواب ہی ہوگا، فالج نہیں گرے گا۔ حضور کی بیوی کا نام، میری ماں کا نام، آپ کی ماں کا نام آئے تو تڑپ جانا چاہیے بندے کو۔ زینب بنت جہش، کہو صلوات اللہ علیہا، سارے پڑھو صلوات اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا۔ آئے ہماری مائیں جو کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی، اور ہم اپنے نبی کو اور ان کی ازواج کو دیکھ کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں گے۔ فرماتی ہیں کہ دخل علیہ
اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، لیکن حالت زار یہ تھی کہ گھبرائے ہوئے، کب کبھی تاری، اور گھبرائے ہوئے کب کبھی تاری، اور زبان پر ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا جملہ ہے زبان پر؟ گھبرائے ہوئے، چہرے پر افسردگی، غم، آنکھوں میں پریشانی، پیشانی میں غم ٹپکتا ہوا، اور رخسار مبارک ماند پڑے ہوئے، لیکن زبان پر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اتنے میں نے دیکھا، میں گھبرا گئی، اللہ خیر کرے، اللہ کے رسول آج میرے گھر میں آئے، گھبرائے ہوئے ہیں، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اور پھر کہنے لگے ویل للعرب من شر قد اقترب۔ زینب، ہلاکت ہو گئی عرب والوں کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ پہنچا، وہ شر جو بہت قریب آ پہنچا، عرب ہلاک ہو گئے۔ اور زینب سنو، یاجوج ماجوج کی دیوار آج کے دن کھول دی گئی، اتنی مقدار میں، یوں ہلکا بنایا اپنی اس انگلی سے اور انگوٹھے سے، یوں اتنی مقدار میں یاجوج ماجوج کی دیوار کھول دی گئی۔ اس لیے میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ حضرت زینب کہتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے؟ وفینا الصالحون، ہم میں تو بڑے نیک نیک لوگ ہیں، ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، ادھر بڑے بڑے صحابہ موجود، اور پھر سب سے بڑی بات کیا آپ امام الانبیاء موجود، ان سارے لوگوں کی موجودگی میں کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب گناہ بڑھیں گے تو ہلاکت مقدر ہوگی، جب گناہ بڑھیں گے تو ہلاکت مقدر ہوگی۔ اشارہ کر دیا کہ ان صحابہ اکرام کی اور میری موجودگی میں تو عرب پر ہلاکت نہیں آئے گی، لیکن وہ شر جو آنے والے وقتوں میں آنا ہے وہ عرب کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ میں محمد نبوت کی بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، نبوت کے اشاروں سے دیکھ رہا ہوں، علم وحی کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی دی ہوئی معرفت سے دیکھ رہا ہوں کہ امت پر وہ شر آنے لگا ہے، نہ صرف عجم والے بلکہ عرب والے بھی اس میں گرفتار ہو کر تباہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ شر کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ شر ان انسانوں میں سے اور مسلمانوں سے نکلتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جب اس شر کو محسوس کیا، نبوت کی روشنی میں اللہ نے آپ کو بتلایا، اور حضور کی زبان پر جو جملہ آیا، سارے مل کر پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ، سو دیکھنا ذرا، لا الہ الا اللہ۔ انسان جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یوں کلمہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ، یہاں سے لا الہ الا اللہ، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ یہ میرا وجود تیرے لا الہ الا اللہ کے اندر بند ہے، میرے اللہ میں نے تجھے الہ مان لیا، اب تو جانے عذاب بھیجے یا رحمت بھیجے۔ اللہ کہتے ہیں جب میرا بندہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ جملہ اس کے وجود پہ آتا ہے، میں ملائکہ کو کہتا ہوں عذاب لے جانے والے فرشتوں جلدی پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اس کی زبان پر میری توحید کا نغمہ آ گیا۔ یا اللہ یہ باغی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے عذاب دیکھتے ہوئے،
اور تو نے اس پر عذاب ٹال دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا، اس کی زبان پر اپنے محمد کی ادا کو دیکھا ہے۔ میرے محمد نے اس کو کہا تھا کہ جب غم آنے لگے، پریشانیاں آنے لگے، دکھ آنے لگے اور مصیبتیں آنے لگے، سیلاب آنے لگے، جب تمہارے اوپر عذاب آنے لگے تو پھر پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ۔ میں نے اس بدماش کی بدماشی کو نہیں دیکھا، میں نے تو اپنے محمد کی تعلیم کو دیکھا ہے۔ قیامت تک میرے محمد کی ایک بات بھی جو مانے گا میں اس پر عذاب نہیں مسلط کروں گا، ایک بات بھی۔ اس لیے پہلی چیز ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔ اور مسلمان، میں تو کبھی کبھی تجزیہ کرتا ہوں اپنا، باقی مسلمانوں کا محاسبہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو کڑوی کڑوی باتیں میں ممبر پہ کرتا ہوں نا، یہ تنہائی میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، معافی کسی کے لیے نہیں ہے۔ کمرہ بند کر کے نا میں اپنے آپ کو بھی محاسبے میں لاتا ہوں، پوچھتا ہوں بتا تو ہے کیا، حیثیت کیا ہے تیری، کرتا کیا ہے تو، کیا سمجھ رکھا ہے تو نے اپنے آپ کو، پوچھا کرو اپنے آپ کو۔ اور جن کے ماں باپ ہوں نا، وہ اگر ان سے شام کو پوچھیں بتا کیا کیا تو نے، نماز پڑھی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کیے ہیں، وہ ماؤں کے اور باپوں کے پاؤں میں سجدے دے کر چوما کرو کہ شکر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو رات میں چند لمحات کے لیے رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لیا کرو۔ تصوراتی دنیا میں حضور سامنے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں میرے امتیوں بتاؤ کتنا مجھے خوش کیا تم نے آج، اور کتنا میرا دل دکھایا ہے، اور ہم حضور کو جواب دے رہے ہیں۔ حضور کو جواب دیتے ہوئے بندے میں جتنی جرت ہو، حضور کو تصور کر کے اگر تم جواب دے سکو تو پھر یقین کر لینا کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہو صحیح ہو، اور اگر تمہاری اور میری ہمت نہیں کہ ہم حضور کو تصوراتی دنیا میں جواب دے سکیں کہ حضور پورا دن آپ کا دل ٹھنڈا کیا، تو پھر ان اپنے اعمال پر امید نہ رکھنا، کل قیامت والے دن معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ محاسبہ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ پیش کیا کرو اپنے آپ کو عدالت میں، اور اس سے علاج ہوتا ہے، اور اتنا زبردست علاج ہوتا ہے، اتنا زبردست علاج ہوتا ہے کہ انسان اس کے بعد پھر سکون کی نیند تب ہی سوتا ہے کہ جب گناہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، ورنہ گناہ کی زندگی میں، گناہوں سے آلودہ زندگی میں وہ آرام سے سو، اور ہماری زندگی ہے کیا زندگی ہے ہماری؟ پل کی خبر نہیں، سیکنڈ کا اعتماد نہیں۔ یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے اس میں اموات زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ آج کل جس کو دیکھو جی کیا ہوا جی، حرکت قلب بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، یہی کہتے ہیں نا، اور بہت ہی زیادہ کو قرات و تجوید سے بولے کہتے ہیں حرکت قلب بند ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ حرکت قلب بند ہو رہی ہیں، موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، پانیوں میں لوگ بہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے میں زنا عام ہے۔ اور جس معاشرے میں انصاف عام نہ ہو، انصاف نہ ہو، اس معاشرے کی عزت اٹھ جاتی ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو اس معاشرے کی عزت، وہ معاشرہ ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ اس کی عزت کے اوپر سے اپنی عزت والا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں۔
اور آج مسلمانوں میں یہی دو بڑی بیماریاں، یہی بڑے دو گناہ عام پائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ، یہ میرا جملہ نوٹ رکھو، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اس منبر کا ایک ایک ذرہ یہ گواہ ہے، یہ محراب گواہ ہے، یہ مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں، اس میں لگے ہوئے ریت کے ذرات اور سیمنٹ کے ذرات گواہ ہیں، اور آپ بھی گواہ ہیں۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیے ہوئے ہیں، سب سے بڑا گناہ، اور یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ناراض نہ ہونا، کئی دفعہ بعد میں پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں کہا ہے، میں کسی فرد کو نہیں کہتا، میں من حیث القوم من حیث الامت بات کرتا ہوں۔ ایک آدمی داڑھی مونڈتا ہے، پوری رات نفل پڑھے، پورا دن قرآن پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اور ایک آدمی پیشہ ور زانی ہے، یہ داڑھی مونڈنے والا پیشہ ور زانی سے بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن کیونکہ زنا کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی مونڈنے کو گناہ نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے بندہ پپو ہوتا ہے۔ اب پپو جو ہوتا ہے وہ گناہ تو نہیں ہوتا، دائمی گناہ، دائمی، اور امت اس پر فخر کرتی ہے، ناز کرتی ہے۔ آج فیصلہ کرو کہ ہم دائمی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور یہ چہرہ میرے نبی کی امانت ہے، اس کو حضور جیسا بنائیں گے۔ امانت ہے ہمارے پاس۔ مجھے کوئی آپ میں سے کوئی آدمی 1000 روپیہ دے اور میں خیانت کر جاؤں اس میں سے 100 روپے کی، پوری پنڈی میں وہ بات کرے گا، مولوی اتنا بڑا ہے، باتیں اتنی کرتا ہے، اور میرا 100 روپیہ مار گیا، خیانت کر دی، کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ سچ بولو، ہر جگہ بدنام کریں گے یا نہیں؟ بلکہ منہ پہ بھی کہیں گے ہو زیادہ باتیں نہ کرو، بڑے خائن ہو۔ یہ امانت چہرہ رسول اللہ کا، اور اس میں اتنی بڑی خیانت، اور اپنے آپ کو کہتے جی الحاج صاحب، سخی صاحب، نمازی صاحب، پکے مسلمان صاحب۔ اس کو کوئی خائن نہیں کہتا، کوئی کہے نہ کہے، خود اپنے آپ کو کہو خائن، خیانت کرنے والے، رسول اللہ سے خیانت کرتا ہے۔ ذرا پیش ہونا ادھر بتلا، تو حضور سے خیانت کرتا ہے۔ ذرا اس سے پوچھو، اگر اس دل میں حضور کی محبت ہوگی تو دل کہے گا تو خیانت کرنے والا خائن ہے، امانت دے، رسول اللہ کے حوالے کر، کل قیامت والے دن رسول اللہ تیرے چہرے کو دیکھ کر نہ صرف مسکرائیں گے بلکہ تجھے سینے سے لگائیں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ پہلا ایک ہی، باقی انشاءاللہ 4 باتیں اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ پہلی میں نے پچھلے جمعہ پہلی کیا بیان کی تھی؟ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی، وہ اس کا مثبت پہلو تھا، بھئی پیروی کرنی ہے۔ یہ اب میں منفی پہلو بیان کیا ہے، اس کا بالکل مد مقابل، کہ پیروی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنا۔ پیروی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا۔ گناہ کرنے سے عذاب آتے ہیں۔ جب دونوں طرف سے دونوں پہلو سامنے آئیں گے، پھر حقیقت واضح ہوگی کہ ہم کون سی کشتی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہیں۔ تو آج کا پہلا قانون کہ گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ گناہ کریں گے تو عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، گناہ چھوڑیں گے تو اللہ اور مصطفیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ